امن کے لیے پاکستان کو منصوبہ پیش کر دیا، گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے، وہ سفارتکاری کا راستہ منتخب کرے یا محاذ آئے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا دو ٹوک پیغام، واضح کیا کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی تیاری مکمل ہے۔ پاسداران انقلاب امریکہ کے کسی بھی ایڈونچر اور کسی بھی بے وقوفی سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار۔ شواہد بتا رہے ہیں امریکہ معاہدوں کی پاسداری نہیں کر رہا، جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ فوجی ہیڈ کوارٹر کے نائب جعفر اسدی نے ٹرمپ کے بیانات تیل کی قیمتیں کم کرنے کے حربے قرار دے دیے۔ ایران میں امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں کی ریورس انجینئرنگ، ایرانی سرکاری میڈیا کی خبروں نے ہلچل مچا دی۔ ایرانی تجزیہ کاروں نے نہ پھٹنے والے امریکی اور اسرائیلی گولہ بارود کو عالمی پابندیوں کا شکار ملک کے لیے اسٹریٹجک موقع قرار دے دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سخت گیر حلقوں نے امریکی ٹیکنالوجی روس اور چین سمیت امریکہ مخالف ممالک کو فراہم کرنے کا بھی مشورہ دے دیا۔ ایرانی صدر ایک بار پھر پروٹوکول کے بغیر تہران کی سڑکوں پر نظر آئے۔ خوشی سے سرشار شہریوں نے صدر کو گلے لگا لیا۔ صدر پزشکیان کا تہران میں ایمرجنسی روم کا دورہ، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران نے بندر عباس میں امام پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے وقت کی نئی فوٹیج جاری کر دی۔ بمباری کے دوران عملہ بھاگنے کے بجائے دفتر میں اپنے فرائض انجام دیتا رہا۔ اسرائیلی شہر تل ابیب میں سینکڑوں شہریوں کا وزیر اعظم نیتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرہ، اسرائیلی سرحدوں سے باہر جاری تمام تنازعات فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی عارضی جنگ بندی نافذ نہیں، صرف عید کے موقع پر 3 دن کا محدود وقفہ تھا جو اسی وقت ختم ہو گیا تھا، ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں افغان طالبان کی سول آبادی پر گولہ باری پر قبائلی عوام کا سخت رد عمل، سرحد پار سے جاری گولہ باری ناقابل قبول قرار۔ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ افغان جارحیت کا مقابلہ کرنے کا عزم، علاج کی بہترین سہولیات پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ لاہور کے علاقے مزنگ میں المناک سانحہ، فائرنگ سے خاتون کا 2 بچوں سمیت قتل، گولیاں لگنے سے 8 اور 18 سالہ بیٹیاں زخمی، 45 سالہ ملزم نے تہرے قتل کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا۔ کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف احتجاجی جلسہ، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش فوری ختم کی جائے۔ کون بنے گا پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا چیمپئن؟ آج رات 8 بجے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی کے درمیان گھمسان کا رن پڑے گا۔ فائنل کے لیے کپتانوں کا ٹرافی کے ہمراہ فوٹو شوٹ۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے ٹائٹل جیتنا ہر کھلاڑی کا خواب قرار دے دیا۔ حیدرآباد کنگز مین کے کپتان مارن سلیبوشین نے بھی جیت کے لیے پورا زور لگانے کا عزم دہرا دیا۔ پی ایس ایل 11 کی فاتح ٹیم کو $10 لاکھ ملیں گے، رنر اپ ٹیم کو بھی $5 لاکھ کی انعامی رقم ملے گی۔ پی ایس ایل کی بہترین پلیئر ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کرنے والی فرنچائز کو بھی $2 لاکھ کی رقم ملے گی۔ پی سی بی نے تفصیلات جاری کر دیں، شائقین کو شام 6 بجے اسٹیڈیم پہنچنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک میں امن و امان کے اقدامات، پی ایس ایل فائنل، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی کھلاڑیوں، شائقین اور دیگر شہریوں کے لیے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت۔ اور پاکستان ریڈ بال ٹیم کراچی سے ڈھاکہ کے لیے روانہ، دونوں ممالک کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا ٹیسٹ میچ 8 مئی کو شروع ہوگا۔